ٹھنڈی ہواؤں، سرمئی شاموں اور لذیذ کھانوں کے شہر حیدرآباد سے میں ہوں اسد خان۔ آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں حیدرآباد سے 22 کلومیٹر دور ایک شہر، چھوٹا سا قصبہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، موسیٰ کھٹیان۔ موسیٰ کھٹیان میں ایک مقبرہ ہے جاگیردار موسیٰ کھٹیان کا، جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے آپ کو میں چل کے دکھاتا ہوں کہ موسیٰ کھٹیان کے مقبرے کا اسٹرکچر اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی مختصر تاریخ بھی بتا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں موسیٰ کھٹیان کے مقبرے کے باہر۔ بالکل اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا برگد کا درخت موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کم سے کم یہ 200-250 سال پرانا بہت بڑا درخت ہے۔ اس کے تنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی قدامت کیا ہوگی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اندر چلتے ہیں تو یہاں پہ ایک دروازہ ہے پرانا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر سے ہم چلیں گے، 3 سیڑھیاں ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ دروازہ ہے، اور یہ سامنے دروازے سے جاتے ہی یہ موسیٰ کھٹیان کا مقبرہ۔ یہ ایک قبریں ہیں، شاید ان کے خاندان کے لوگوں کی ہوں گی۔ یہ دیکھیں مقبرے کے چاروں طرف یہ ایک دیوار بنائی گئی تھی، یہ دیکھیں یہ فصیل نمونے کی، جس طرح قلعوں میں ہوتی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ چاروں طرف یہ فصیل ہے جو کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پرانی قبریں اس کے اندر موجود ہیں آج بھی، یہ ساری پرانی قبریں ہیں۔ اور اس کے ارد گرد جو ہے یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا قبرستان آباد ہوا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا۔ موسیٰ کھٹیان کا مقبرہ جو ہے تقریباً یہ 100 فٹ بلند ایک بنا ہوا ہے۔ یہ پہلے تباہ علی کا شکار تھا، میرا خیال ہے اس پہ یہ نیا کام کیا جا رہا ہے، اس کو تزئین و آرائش کی جا رہی ہے، اور یہ بالکل اسی طرز پہ بنا ہوا ہے جس طرز پہ میاں غلام شاہ کلوڑوں کے یا میر کرم علی خان تالپور کے مقبرے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میر کرم علی خان تالپور کے جو حیدرآباد میں موجود ہے مقبرہ، اس کی سیم ٹو سیم نقل ہے شاید یہ میر کرم علی خان تالپور کا مقبرہ۔ اس کے اندر چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ پرانا پیلے پتھروں کا اس پہ کام کیا گیا ہے یہاں پہ، دیکھیں۔ اور یہ ٹائل، یہ دیکھیں، یہ پرانے ٹائل لگے ہوئے ہیں، یہ ٹائل پرانے ہیں بالکل، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہ والے نئے کام نہیں ہے، یہ پرانا کام ہے۔ یہ پیلے پتھروں سے کندہ کاری کر کے، یہ دیکھیں، یہ داخلے کا مرکزی دروازہ ہے، یہ لکڑی کا ایک پرانا دروازہ اس پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی پرانا میرا خیال ہے اصل دروازہ ہے۔ اندر اندھیرا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پرانے قدیم ٹائل، جب یہ مقبرہ بنا ہوگا تو اسی دور کی ہیں شاید یہ۔ اندر یہ بہت ساری قبریں ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، کسی کسی پہ نام لکھے گئے ہیں، مگر جس قبر کی یا جس مقبرے کی تلاش میں ہم یہاں پہنچے ہیں موسیٰ کھٹیان کے، وہ یہاں پہ نامعلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تمام قبروں کے اوپر جو ہے یہ چونا کر دیا گیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سفید چونا اس پہ کر کے نام و نشان جو لکھے گئے تھے وہ مٹا دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں نقش و نگار بنے ہیں، مگر اس پہ بھی چونے کی پوچی ماری گئی ہے۔ دیکھیں کچھ ابھی باقی ہیں، مگر چونے سے ان کو جو ہے وہ نام شام مٹانے کی کوشش کر دی گئی ہے۔ اندر سے اس کا بہت زبردست آرکیٹیکچر ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک محراب ہے، یہ بہت بڑی، اس کے اوپر ایک اور محراب کا ڈیزائن ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں، یہ گنبد ہے، یہ بالکل اپنی اصل حالت میں قائم ہے ابھی تک، دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل یہ اپنی اصل حالت میں قائم ہے گنبد۔ چاروں طرف یہ کام ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے قبروں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کبوتروں کے ڈیرے ہیں، یہ دیکھیں آپ، اوپر جا بجا سینکڑوں کی تعداد میں کبوتر بیٹھے ہیں، اور وہ یہ بیٹیں کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ قبروں کے اوپر کبوتروں کی بیٹیں ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔
اس مقبرے کے بارے میں ایک خاص بات مشہور ہے جو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہاں پہ اس کی دیواروں پہ جا بجا فارسی میں تحریریں لکھی گئی ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ شعر و شاعری ہے، کچھ ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ تقریباً تمام دیواروں پہ جگہ جگہ یہ لکھی گئی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور کہتے ہیں کہ یہ پرانا ہے. یہ تمام ٹائلز وغیرہ جو لگے ہیں یہ اسی دور کے لگے ہوئے ہیں جب یہ یہاں پہ یہ مقبرہ بنایا گیا تھا. اس کو اندر کو چھیڑا نہیں گیا ہے. یہ دیکھتے ہیں، یہ پرانی تحریریں اس پہ جا بجا چاروں طرف موجود ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس مزار کی ایک بہت خاص بات ہے جو میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے. میں نے بہت مزار دیکھی ہے مگر کسی مزار پہ اس طرح تحریریں اصل حالت میں فارسی میں اور اب بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے، یہ دیواروں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے مسجد وغیرہ کا کوئی ڈیزائن، اس کے اندر یہ قرآنی آیات، الحمد شریف، یہ ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ تعویذ وغیرہ یہ بنائے گئے ہیں کیا. یہ دیکھیے، اس سے صرف ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر شاید ایک دفعہ کوئی چونا کا، یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ مسجد کا کوئی ڈیزائن بنایا گیا ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیے، اس سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ بالکل یہ جو ہے اپنی اصل حالت میں اندر سے قائم ہے. یہ اسی حالت میں تھا اور یہ یہاں پہ صرف ایک چونا وغیرہ مارا گیا ہے مگر وہ بھی اس تحریروں کو مٹانے میں ناکام رہا ہے. مگر یہ رینوویشن شاید اس چیز کو، جو ایک نادر و نایاب تحریریں اس دور کے کاریگروں کے ہاتھ کی یا علماء کے ہاتھ کی یا کسی کے ہاتھ کی، وہ شاید رینوویشن میں بقایا نہ رہ سکے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ. چلیں تو موسیٰ کھٹیان کے مقبرے کے بالکل برابر میں یہ ایک قدیم مسجد آباد ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل برابر میں یہ مسجد ہے. 4 فٹ کا راستہ ہے بیچ میں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ دیکھیں، یہ پرانی طرز تعمیر کی مسجد ہے. اس کی دیواروں کی موٹائی آپ دیکھیں کہ کم سے کم یہ 4 فٹ 5 فٹ بلند دیواریں ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی مسجد ہے. اس کے اندر یہ محراب ہے. چھت نہیں ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں، چھت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ جنازہ گاہ کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی کسی دور میں، اور چھت اس پہ ڈالی ہی نہیں گئی ہے. یہ مسجد بھی یہاں موجود ہے اور یہ بالکل اصل حالت میں موجود ہے جیسے یہاں بنائی گئی تھی. اور یہاں پہ اس کو چھیڑا گیا ہے نہ رینوویشن کی گئی ہے. یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں جنازہ گاہ کے طور پہ بنائی گئی تھی. یہ دیکھیں، موسیٰ کھٹیان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تالپور حکمرانوں کے وفادار اور قریبی ساتھی تھے اور انہوں نے میر فتح علی خان تالپور، جنہوں نے سندھ میں تالپور عہد کی بنیاد ڈالی، ان کے ساتھ مل کر کئی جنگوں میں حصہ لیا اور فتح یاب ہوئے. اور یہ ان کے اچھے برے وقت کے ساتھی تھے. میاں عبد النبی کلہوڑوں کے دور میں جب میاں صاحب نے اپنی مدد کے لیے افغانستان سے تیمور شاہ ابدالی کو درخواست کر کے مدد خان پٹھان کو یہاں بلایا، اور اس نے جہاں جہاں تالپور یا ان کے حمایتی افراد بیٹھے تھے ان علاقوں کو، ان گوٹھوں کو، ان گاؤں کو، ان قصبوں کو، شہروں کو تاخت و تاراج کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا. ان مدد خان پٹھان کے ظلم اور ستم کے نشانات جا بجا سندھ میں موجود ہیں. وہ جلے ہوئے شہر آج بھی سندھ میں موجود ہیں جو مدد خان پٹھان کے ہاتھوں سے ختم ہو گئے. مگر اس دور میں جب اچھے جو ہے وہ سائیڈ ہو گئے تھے، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ کھٹیان نے تالپوروں کا یا میر فتح علی خان تالپور کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور آخر کا 1783 میں ہالانی کی جنگ میں جب میر فتح علی خان تالپور نے میاں عبد النبی کلہوڑوں کو شکست دی اور سندھ میں تالپور عہد حکومت کی بنیاد ڈالی، تو انہوں نے موسیٰ کھٹیان کو یہ علاقہ جہاں پہ آج گوٹھ موسیٰ کھٹیان یا موسیٰ کھٹیان کا مقبرہ واقع ہے، یہ پورا علاقہ موسیٰ کھٹیان کو جاگیر کے طور پر دیا.
اور اس اپنی جاگیر میں موسیٰ کھٹیان نے اپنے نام سے ایک قصبہ یا شہر یا گاؤں آباد کیا جو آج بھی موسیٰ کھٹیان کہلاتا ہے، موسیٰ کھٹیان کے نام سے آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ کھٹیان ایک نو عمر سالار تھے اور ان کی دور میں ان کے والد صاحب اسماعیل کھٹیان ان کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بھی زندہ سلامت تھے۔ اور یہ جو مقبرہ میں نے آپ کو آج دکھایا ہے، یہ موسیٰ کھٹیان نے خود اپنی زندگی میں اپنے والد اسماعیل کھٹیان کے لیے بنوایا تھا، اور اس میں اولین قبر جو تھی وہ اسماعیل کھٹیان کی تھی۔ اس کے بعد جب موسیٰ کھٹیان کا انتقال ہوا تو وہ بھی اسی مقبرے میں دفن ہوئے، اور اس کے بعد جو ان کے جانشین جاگیردار مقرر ہوتے رہے وہ بھی اسی مقبرے میں دفن ہوتے رہے۔ آخری یہاں پہ جو مقبرہ ہے یا قبر ہے، کہتے ہیں وہ جان محمد کھٹیان صاحب کی ہے، جو کہ میر نصیر محمد خان تالپور کے سالار تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے میانی کی جنگ میں حصہ لیا تھا، اور انگریزوں سے جب شکست ہوئی میاں صاحب کو تو وہ انہوں نے اپنی گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی، اور وفات کے بعد وہ اسی مقبرے میں دفن ہوئے۔ یہ مقبرہ جو آپ کو میں نے دکھایا ہے، یہ پورا کا پورا کاپی ہے میر کرم علی خان تالپور کے مقبرے کی، جو میرنجو کبو حیدرآباد ہیرآباد میں قائم ہے، اور یہ سیم ٹو سیم اس مقبرے کی کاپی ہے۔ مگر یہاں پہ ایک عجیب بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام مجھے نظر نہیں آیا، جیسا میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی جاگیردار ہیں اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، تو یہ دونوں طاقتیں مل کے اگر یہاں پہ ایک دو سویپر مقرر کر دیں یا کوئی نگران یا کوئی ایسے کیئر ٹیکر یہاں پہ لگا دیے جائیں جو یہاں صفائی ستھرائی کریں، یا لائٹنگ کا پراپر انتظام ہو، تو یہاں پہ یہ ایک بہت زبردست ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس مقبرے کو ڈھونڈنے کے لیے پورے موسیٰ کھٹیان شہر میں موٹر سائیکل پہ گھومتا رہا ہوں۔ میں نے کم سے کم 10 آدمیوں سے پوچھا ہے، جو یہاں کے مقامی ہیں، جو یہاں کے پیدائشی ہیں، جو دکانوں میں کاروبار کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان سے میں نے پوچھا ہے، مگر کسی کو یہاں موسیٰ کھٹیان کے مقبرے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ان سے موسیٰ کھٹیان کے مقبرے کا پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ موسیٰ کھٹیان شہر ہے، مگر مقبرہ کہاں ہے بولا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ واللہ علم اس پہ کیا بات ہے، کیونکہ مقبرہ تو بالکل شہر کے ساتھ ہے اور بہت بڑا مقبرہ ہے، یہ چھپنے والی چیز ہے نہیں۔ تو نہ جانے کیوں نہیں بتاتے اور یا کیوں علم نہیں ہے۔ جس شخص کے نام سے منسوب شہر میں یہ آباد ہیں، اس شخص کے مقبرے کے بارے میں ان کو علم نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تھا موسیٰ کھٹیان میں موجود موسیٰ کھٹیان شہر کے بانی وڈیرے جاگیردار موسیٰ کھٹیان کا مقبرہ اور اس کی مختصر تاریخ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں